الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سربراہ حامی بے قسام تاجدار رسالت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسلامی ماہ کے لحاظ سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی ہے جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو۔ اسی حوالے سے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شان ابو بکر صدیق بازبان مولا علی۔ آج کل اسی کی ہی ضرورت ہے کیونکہ بعض لوگوں نے یہ تفرقہ پھیلا دیا ہے کہ مولا علی اور صدیق اکبر کی معاذ اللہ درمیان میں دشمنیاں تھیں۔ صدیق اکبر نے معاذ اللہ مولا علی پہ ظلم کیے، سیدہ فاطمہ پہ ظلم کیے، عمر فاروق نے کیے معاذ اللہ۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ پتہ چلے کہ مولا علی کو صدیق اکبر سے کتنی محبت تھی، میرے صدیق کو مولا علی سے کتنی محبت تھی، اس کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو سیدنا صدیق اکبر کا جو نام ہے وہ نام ابو بکر نہیں، نام ہے عبداللہ بن ابی قحافہ۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، کنیت آپ کی ابو بکر تھی۔ دو القاب آپ کے سب سے زیادہ مشہور ہیں، صدیق اکبر اور دوسرا عتیق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو آیا سچ کے ساتھ۔ کون آیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لائے، سچ لے کر آئے، توحید کی دعوت لائے۔ وصدق بہ، اور دوسرا کون ہے جس نے اس کی تصدیق کی؟ اب یہاں پر مفسرین کا اتفاق ہے، اکثر مفسرین کرام نے یہاں پر یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی۔ اب صدیق کس سے کہا جاتا ہے؟ جو تصدیق کرے، تو سچ کہے، سچ مانے، اسی کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا نام رکھا گیا صدیق اکبر۔ جس کو قرآن کہہ دے کہ اس نے صدیق کی تو وہ سب سے بڑا صدیق ہے، صدیق اکبر سب سے بڑا صدیق۔ دوسرا لقب ہے آپ کا عتیق۔ اس کا اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو آگ سے آزاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں صدیق اکبر کو یہ فرمایا، اے صدیق تم آگ سے آزاد ہو، تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اس لیے اس وقت سے آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق بھی پڑ گیا۔ آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ایک مرتبہ صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے 4 یاروں کی جو ہے وہ عظمت بیان فرمائی۔ کہا ایک مرتبہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے، آپ نے اپنے 4 یاروں کی شان بیان کی۔ صدیق اکبر کی اینڈ پر بتاؤں گا، حالانکہ مولا علی نے ذکر شروع میں کیا، میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کیونکہ ہمارا موضوع ہی وہ ہے۔ عمر فاروق کی بات کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم کرے۔ کیوں؟ یقول الحق ولو کان مرا، یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے جتنا بھی کڑوا ہو، یہ ڈرتا نہیں ہے، یہ دین کی راہ میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ڈٹ کر بیان کرتا ہے، یہ کبھی ڈر کے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پہ بھی رحم کرے۔ حضور کیا وجہ ہے؟ یستحیی الملائکہ، فرشتے بھی سے حیا کرتے ہیں۔ عثمان وہ ہے کہ جس سے میرے فرشتے حیا کرتے ہیں، یہ عثمان کی شان ہے، اس لیے اللہ عثمان پہ رحم کرے۔ آگے مولا علی نے فرمایا حضور نے میرا بھی ذکر کیا، کیا رحم اللہ علی جن، اللہ علی پہ رحم کرے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ مولا علی کا کیا کارنامہ ہے؟ آپ نے فرمایا سنو دعا دیتا ہوں، اللہم ادر الحق معہو حیث دارا، اے اللہ حق کو علی کی طرف پھیر دے، جہاں پر علی جائے حق بھی وہاں پر جائے، جہاں پر حق ہو علی کو بھی وہاں پہ کر دے، اس لیے اللہ علی پہ رحم کرے۔ تو سب سے پہلے پھر مولا علی نے ذکر کیا وہ صدیق اکبر کا کیا، وہ کیا تھا؟ رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے۔
یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ باقی تین کا جب ذکر کیا تو ایک ایک وجہ بیان فرمائی، لیکن جب میرے صدیق کا ذکر کیا تو تین وجوہات بیان فرمائی، ایک وجہ سے نہیں، تین وجہ سے اللہ ابو بکر پر رحم کرے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ زوجنی بنتہ، اس نے اپنی بیٹی عائشہ کی شادی میرے ساتھ کر دی ہے، عائشہ کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا نہیں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کا باپ، پہلے صدیقہ پسند ہے، صدیقہ کے بعد صدیقہ کا باپ صدیق پسند ہے، یہ شان تھی۔ اگر یہ دوسری وجہ میرے آقا نے کیوں ارشاد فرمائی رحم اللہ ابا بکر کی، دوسری وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے حملنی الی دار الحجرہ، جب ہجرت کی رات تھی نا، جب میں مکہ مکرمہ سے نکلا تھا، صدیق نے اپنے کندھوں پہ مجھے بٹھایا تھا، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس نے 3 دن کا مجھے سفر کروایا تھا، یہ صدیق کی شان ہے، اس لیے اللہ صدیق پہ رحم کرے۔ اب وہ جو کالے کالے وہ گھوڑے لے کے آتے ہیں، ان سے پوچھا تھا یہ گھوڑے کی اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ آگے سے اگر ہم پوچھیں کیا یہ اس گھوڑے کی نسل سے ہے جس پہ امام حسین بیٹھے تھے؟ جواب پتہ نہیں، یہ اس کی نسل سے نہیں ہے، تو کیوں اتنی عزت کرتے ہو؟ جواب یہ آتا ہے وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، یہ بھی گھوڑا ہے، بس اس کی نسل میں سے نہیں ہے تو گھوڑا نا۔ میں نے کہا وہ گھوڑا جس پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیں وہ اس کی نسل سے بھی نہ ہو، تم اس کی اتنی عزت کرو، جس کے کندھے پہ میرے آقا بیٹھے ہیں اس کی عزت نہ کرو؟ ہمیں پھر بھی تعجب نہیں ہے، کیوں؟ میرے قائد محترم نے کہا تھا نا، نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی، ہمیں تمہارے اوپر تعجب ہی نہیں ہے، تم گھوڑے کی عزت کر سکتے ہو جو امام حسین کے بیٹھنے والی گھوڑے کی نسل میں سے بھی نہیں ہے، تم صدیق اکبر کی عزت کر ہی نہیں سکتے، کیوں کہ ان کی حیا بس مومن کو ہی ہوتی ہے۔ یہ دو وجوہات۔ تیسری وجہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمائی، اور یاد رکھیے شان ابو بکر ہے بازوبان مولا علی ہے، زبان شیر خدا کی ہے اور شان ابو بکر کی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتاق بلال، صدیق اکبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے آزاد کروایا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، حضرت بلال امیہ بن خلف سے غلام تھے، صدیق اکبر نے اپنا زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا، اپنا زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ حضور نے فرمایا اس لیے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ رحم کرے اللہ میرے ابو بکر پہ۔ کتنا مال خرچ کیا؟ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری اس کی 16ویں جلد، اس کے اندر امام بدر الدین عینی نے لکھا حضرت عائشہ کا قول، ابن حبان کے حوالہ آپ نے دیتے ہوئے یہ لکھا فقا ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 درہم، ابو بکر صدیق نے میرے آقا پہ اپنی ساری زندگی میں 40,000 درہم خرچ کیے، 40,000۔ اس سے بھی آگے بڑھے، جب اس سے آگے گئے تو اس کے آگے کا قول کیا تھا؟ اس کے آگے ایک اور انہوں نے صحیح ابن حبان کا قول لکھا امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر 16ویں جلد میں، آپ نے لکھا کہ حضرت عائشہ کا ہی قول ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے لما مات ابو بکر، جب میرے صدیق اکبر اس دنیا سے گئے نا، ما ترک درہما ولا دینارا، نہ آپ نے کوئی درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑا، سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سارا کچھ اللہ کی راہ میں۔ آپ کی وراثت کا حصہ جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو وراثت میں کچھ ہے ہی نہیں تھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تھا۔ آخر میں محمد بن حنفیہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ قول موجود ہے، مناقب ابو بکر کے اندر، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ قول موجود ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے ابا جان مولا علی سے پوچھا، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا یا ابی، اے میرے باپ، اے میرے شیر خدا، مجھے ایک بات تو بتائیں، ای الناس خیر من بعد النبی، میرے آقا کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ میرے آقا کے بعد یہ بھی شان ابو بکر بازوبان مولا علی، میرے آقا کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی نے کہا ابو بکر، ابو بکر ہے میرے آقا کے بعد سب سے افضل بندہ۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں دوبارہ بول پڑا، میں نے کہا ثم من، اے ابا جان پھر کون افضل ہے؟ تو اس وقت بھی میرے مولا علی شیر خدا نے ایک جواب دیا، آپ پر عمر افضل ہے۔ کہتے میں نے خوف کیا بعد میں عثمان نہ کہہ دیں، تو میں نے کہا علی ایک اور بات بتائیں، اس کے بعد آپ، عمر کے بعد آپ؟ کہتے نہیں میں نہیں، ابھی تو عثمان کا نمبر آنا ہے، ابھی عثمان کا نمبر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے میں نے کہا عثمان کے بعد آپ؟ کہتے نہیں میں تو مسلمان چاہتا تھا، میں تک چاہتا تھا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں امیر المؤمنین کہلاؤں، یہ مولا علی کی عاجزی کا عالم تھا۔ ویسے چوتھے خلیفہ تو مولا علی خود ہی ہیں، یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا کہ میں
کہتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں امیر المؤمنین کہلاؤں، میں خلیفہ کہلاؤں مسلمان کا، آپ نے کہا میں تو سادہ سا مسلمان ہوں۔ کالے کالوں کو بھی اپنی کالی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ تو صدیق اکبر پہ پھونکتے ہیں اور تو یہ معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں کہ عمر فاروق نے دروازہ گرا دیا، یہ کر دیا، سیدہ پہ ظلم کیا، صدیق اکبر نے مولا علی پہ ظلم کیا، معاذ اللہ طرح طرح کے باغ فتح کے لحاظ سے ان کو شرم آنی چاہیے کہ مستند حوالہ جات کے ساتھ موجود ہے کہ مولا علی نے کتنی تعریف کی صدیق اکبر کی، صدیق اکبر کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی، ان کو شرم آنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔